ہے وقت کی آواز، ہے دین کی پکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے علامہ مسعود الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جام شہادت نوش کر گئے، اور 22 جمادی الثانی بروز جمعہ نماز عصر کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی تو بعد میں مجھے وہاں راولپنڈی اسلام آباد کے دوستوں نے بتایا کہ وہ گھر اس لیے جا رہے تھے کہ وہ وہاں سے صرف اپنے سوٹ اٹھا کر میرے پاس جھنگ آنا چاہ رہے تھے، اور جنگ میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے وہ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں تھے، اور زندگی بھر ان کی شباہت کو دیکھ کر حضرت والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لوگوں کو یاد آتی تھی، اور جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے چہرے کا رنگ لوگوں نے دیکھا تو اسی طرح سے جس طرح مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے وقت چہرے کی ایک بناوٹ تھی، اور جس طرح سے وہ اللہ کے حضور پیش ہوئے، مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اعظم طارق کا چہرہ زندگی میں اور بوقت شہادت بالکل مشابہ تھا۔ تو مجھے جب دوستوں کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ تشریف لانا چاہتے تھے اور مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، تو میں نے دوستوں سے پوچھا اسلام آباد پنڈی کی کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے۔ ان کے بعض وائس میسیجز، بعض ایسی چیزیں جو ان کے جنازے سے پہلے ہی مجھے پتہ چلی کہ ان کی سوچ کیا تھی اور وہ کیا چاہتے تھے۔ میں نے ان کے جنازہ کے موقع پر یہ کہا کہ میں مولانا عثمانی کی محبت میں ان کی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے کر رہا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود اگر کوئی ایک قدم پیچھے ہٹائے تو اللہ اس پہ راضی ہے۔ آج اسی تسلسل میں میرے بھائی اور میرے دوست، میرے والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے منہ بولے بیٹے اور ہماری جماعت کے قائد مولانا اورنگزیب فاروقی، اور ہر دل عزیز میری بہت ہی قابل احترام شخصیت مولانا تصدق حسین مغل صاحب قائد کشمیر ہیں، وہ یہاں جرنیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ پر تشریف لائے، اور میں نے اس عزم کا دوبارہ سے اعادہ کیا، اور اس عزم کو میں نے دوبارہ سے ان کے ساتھ دہرایا کہ علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جنازہ کی تقریب میں جو گفتگو میں نے کی تھی، اللہ تعالیٰ میرے اس جذبے کو شرف قبولیت بخشے اور ہمارے شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آنے والے وقت میں کامیابی و کامرانی دے، اور حضرت شہید کے قاتلوں کو بے نقاب کرے، ملک کو اندرونی بیرونی خلفشار سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بہت دنوں تک ملک بھر میں بڑی بے چینی رہی، اور اسی اثناء میں علامہ مسعود الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہید ہو گئے، اور ان کی خواہش تھی کہ یہ خلفشار ختم ہو۔ مولانا معاویہ صاحب نے جمعے والے دن ان کے جنازے میں یہ کہا کہ میں قدم پیچھے ہٹاتا ہوں، تو ہم نے اس وقت سے ان سے رابطہ کیا کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ آج ہم جنگ آئے اور اپنے شہید قائد کے گھر آئے، اور ان سے ہم نے دوبارہ اس بات کو دہرایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خون کی اس برکت سے اور ہمارے آنے سے اس احترام کے رشتے کو برقرار رکھا، اور ملک بھر میں ہونے والی جماعت کی اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور جماعت کے فیصلے کی حمایت کی۔ میں اپنی طرف سے، مولانا تصدق صاحب کی طرف سے، اپنی پوری کمیٹی کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو متحد اور متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جنگ مولانا اعظم طارق شہید کے گھر میں آئے، مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب سے اور مولانا انس صاحب سے ملاقات ہوئی، اور کافی عرصے سے جنگ میں جو بے چینی تھی اس کی وجہ سے ملک بھر کے اندر الحمدللہ مولانا فاروقی صاحب کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی کی محنت اور کوشش و کاوش سے مولانا معاویہ صاحب نے آج جماعت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے
جماعت کا فیصلہ مانا اور جماعت کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے اعلان کیے.